ایمان ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہے، ورنہ تو یہ کہ یہاں کا گھاٹا ہو کر گھوٹا دیکھ کر انسان کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہاں جو مجھے ڈیبٹ ہو رہا ہے وہاں کریڈٹ ہو رہا ہے، یہاں جو نقصان ہو رہا ہے وہاں میری عاقبت بن رہی ہے۔ یہ یقین اگر ہوگا تو اگر کوئی تکلیف آئی تو بجائے پشمردگی کے استبشار پیدا ہوگا۔ یہ سورہ توبہ میں لفظ استعمال ہوا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تو خوشیاں مناؤ، تم پر تو بشاشت طاری ہونی چاہیے۔ جیسے حضرت خبیب کا لفظ آیا تھا کہ جب انہیں سولی دی جا رہی تھی تو جب پہلا نیزہ جو ہے ان کے کلیجے میں چبھویا گیا تو ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ فُزْتُ وَرَبِّ الْکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اگر بشاشت کی کیفیت نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں ہے، ورنہ اللہ کے وعدے راح و ریحان و جنت نعیم، وہ جنت کے جس کے نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا ہم اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے، اگر اس کے وعدے پر یقین ہے۔ اسی لیے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں آیا تھا، میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہم وعدے کیے کر رہے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم والذین آمنوا باللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ یہ سارا کس لیے کہ یقین رکھو تمہاری یہ محنتیں اکارت نہیں جائیں گی، تمہارا یہ اثار، تمہاری یہ قربانی ہے، تمہاری یہ مشقتیں یہ ان ریوارڈڈ نہیں جائیں گی۔ تمہارا وہ پروردگار دیکھ رہا ہے، بلال جو تم پر بیت رہی ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اے خباب جو کچھ تم پر اس وقت گزر رہی ہے تم اپنے رب کی نگاہوں میں ہو، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم سب کچھ سن رہے ہیں۔ اے بلال اس حال میں کہ تمہارے سینے کے اوپر بھاری سل رکھی ہوئی ہے اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہے اور نیچے سے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اس وقت بھی تمہاری زبان سے جو لفظ نکل رہا احد 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 احد، اللہ سن رہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو اس مشقت کے اندر بھی میری توحید کا نعرہ لگا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں یوں ہی نہیں چلی جائیں گی، اس کا بھرپور صلہ تمہیں ملے گا، بھرپور بدلہ ملے گا۔ جب تم ہمارے حضور میں حاضر ہوگے خلعتوں سے نوازے جاؤ گے۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت سہل ہو جائے گا، بڑی سے بڑی تکلیف آئے گی طبیعت میں خوشی ہوگی کہ اللہ نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا زہ نصیب، کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری ہڈی اپنے راستے میں چھڑوائی، ہمیں یہ مصیبت اپنی راہ میں پہنچائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ شرف قبول ہو جانے کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرما لیا ہے۔ یہ انداز ہوگا کب؟ جب کہ آخرت کا یقین۔ تو فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں۔ جیسے ڈرامہ ہوتا ہے 3 گھنٹے کا، یہ 30 برس کا ڈرامہ ہے۔ کسی کو ہم نے جھوپڑی میں پیدا کر دیا ہے، کسی کو گولڈن سپون کے ساتھ پیدا کر دیا ہے، سلور سپون نہیں گولڈن سپون۔ لیکن یہ کہ یہ بھی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، ذرا سی دیر ہے ادھر آنکھ کھلی، وہ 60 کروڑ تقسیم ہوئے ہوں یا 60 ارب تقسیم ہوئے ہوں، وہ بہرحال جو دنیا سے گیا اس کے لیے تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چاہے کوئی وڈیرے کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو گیا، یہ اس دنیا کی زندگی ہی کا ہے نا ایک رول۔ ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کسی جھوپڑی کے اندر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے اور کسی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں ان عالیشان محلات کا وارث بنے، جیسا کہ یہاں آ رہا ہے من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ جنت کے وہ ان کو جھروکے ملیں گے، وہ بالا خانے ملیں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جیسے کہ سورہ صف میں ہم پڑھا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنات عدن میں بڑے پاکیزہ گھرانے ہم نے ان کے لیے تیار کیا۔ جو یہاں جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، آخر کیا معین الدین اجمیری نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ وہ واقعہ ایلا جب ہوا تھا اس کا آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک واقعہ کہ جب 1 مہینے کے لیے حضور نے ازواج مطہرات سے ذرا تعلق اپنا منقطع کر لیا تھا، سورہ احزاب میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے۔ تو حضرت عمر حضور ایک بالا خانے پر تنہا علیحدہ تھے کیونکہ ازواج سے لا تعلقی کر لی تھی۔ حضرت عمر حاضر ہوئے، نیچے کوئی 6 صحابی بیٹھے ہوئے دروازے پر، ان سے کہا کہ اطلاع دیجئے کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ حضور کو اطلاع ہوئی، حضور نے اجازت دے دی، آئے۔ جب حضرت عمر داخل ہوئے ہیں اس بالا خانے میں تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے اس وقت کرتا اتارا ہوا تھا، یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ تہبند تھا، باقی جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، اور آپ ایک چٹائی پر اس وقت استراحت فرما رہے تھے۔ جب اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کمر کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے، جیسے کہ آپ کا اکثر آپ کا مشاہدہ ہوگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر کے۔
حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا میں کیا کیا ساز و سامان، کیا ناز و نعم، کیا ان کے لیے آسائشیں ہیں، اور آپ کے لیے یہ چٹائی ہے، یہ کھری چٹائی ہے، اور اس کی جس کی کہ بدیاں پڑ گئی ہیں آپ کی قبر پر۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سب کچھ اپنا دنیا میں لے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے؟ یہی بات حضور نے ایک مرتبہ فرمائی، مالی ولی الدنیا عندما مثلی کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے سستانے کے لیے، وہ اپنی منزل لیتا ہے، وہ درخت اس کا گھر نہیں، اس کا منزل نہیں، اس کا مقام نہیں، تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، بس اتنا ہی تعلق مجھے اس دنیا سے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو، یہ محسوس ہو کہ یہ یہاں کا باسی نہیں ہے، یہ یہاں کی سوچ ہی نہیں کرتا، یہاں پھیلنے پھولنے پلنے کی فکر ہی نہیں کرتا، یہ کہیں اور اس کا دل ٹکا ہوا ہے، کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ یہ اگر آپ کے وجود سے اس کا ظہور نہ ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ جیسے کہ اس کا حق ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کے وجود میں سرایت نہیں کرتا۔ تو یہ آیت نوٹ کیجئے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ البتہ اس میں ایک آیت اور بھی آتی ہے قرآن مجید میں، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا جو ہے یہ سوائے دھوکے کی ٹٹی اور دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ اس کے برعکس ایک حدیث آتی ہے، بظاہر تضاد ہے لیکن اس کو ریزالو کیجئے اور وہ بات اسی مرحلے پر سمجھ لینی چاہیے۔ حضور نے فرمایا اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے۔ اس کا مطلب یہ دنیا کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ ان دونوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو یہ دھوکے کی ٹٹی، پھر تو یہ دھوکے کا سامان ہے، لیکن آخرت کو مقصود بنا کر دنیا میں محنت کرو گے تو یہی آخرت کی کھیتی ہے کہ یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، اگر یہاں کچھ بویا نہیں تو کاٹو گے کیا وہاں جا کر؟ اس اعتبار سے بندہ مومن کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس ایک لمحے میں اسے وہ کام کرنا ہے جس کا نتیجہ اس ابدی زندگی میں نکلے گا جس کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس اعتبار سے ہمارا ہر مومنٹ، ہر لمحہ امر ہے، اس لیے کہ پوٹینشیل نتیجے کے اعتبار سے یہ امر ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نتائج اس زندگی میں نکلیں گے کہ جس کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ لہذا اس اعتبار سے دیکھیے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی، اس اعتبار سے دیکھیے کہ اگر دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول گئے یا دنیا تمہارا مطلوب و مقصود بن گئی تو پھر یہ دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا يعلمون، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اب آئیے اوپر والی آیات، اس میں خاص طور پر ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور بلکہ حکم نہ کہیے ہجرت کا اشارہ کیا جا رہا، رہنمائی دی جا رہی ہے۔ یہ ہجرت جو ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ ہجرت حبشہ ہے۔ یہ حضور کی سیرت کا جو مکی دور ہے اس کا یہ ابتدائی مرحلہ پھر سمجھ لیجئے۔ آپ نے 3 سال دعوت دی، جو کہ خفیہ دعوت تو نہیں تھی، کوئی انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، لیکن یہ کہ برملا اعلان کے ساتھ بھی نہیں تھی، فرام پرسن ٹو پرسن، پرسنل کانٹیکٹ سے دعوت بڑھ رہی ہے۔ تیسرے سال میں وہ آیت نازل ہوئی کہ فاصدع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ کہو اے محمد جس کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے۔ تو آپ نے پہلی مرتبہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے وا صباحا کا نعرہ لگایا، لوگوں کو جمع کیا اور پھر اپنی دعوت پیش کی۔ پہلے 3 سال اور یہ چوتھا سال، اس میں حضور کے خلاف صرف زبانی اقدام ہوا، پاگل کہہ دیا کسی نے، مجنون کہہ دیا کسی نے، کچھ کہہ دیا، لیکن چوتھے سال میں آ کر بات شروع ہو گئی فزیکل پرسیکیوشن، ستاؤ انہیں، مارو انہیں، بھوکا رکھو انہیں، گھروں میں بند کر دو انہیں۔ جو نوجوان تھے انہیں گھروں میں بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھواں دے دیا کہ دم نکلنے لگا گھٹن کی وجہ سے۔ کسی کو گھر سے نکال دیا گیا، مادرزاد برہنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مادرزاد برہنہ گھر سے نکال دیے گئے۔ کسی کو جیسا کہ میں نے حضرت بلال کا نقشہ کھینچا اس طرح ستایا جا رہا ہے، کسی کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ یہ چوتھا سال جو ہے پرسیکیوشن، اور 5ویں سال میں یہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی۔ اسی وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور اسی وقت انہیں ایک رہنمائی دی گئی۔ وہ رہنمائی یہ ہے
اس لیے کہ 5ویں سال میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، وہ رہنمائی اس میں دی جا رہی ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو میری زمین بہت کشادہ ہے۔ ذرا اندازہ کیجیے کتنے لطیف پیرائے میں بات کہی جا رہی ہے، یہ نہیں کہا گیا ہجرت کا لفظ یہاں کہیں نہیں آیا، میری زمین بہت کشادہ ہے، بس صرف میری بندے